آج اے آئی انڈسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا حصہ انتہائی غیر انسانی ہے۔ یہ الفاظ ہیں صحافی کیرن ہاؤ کے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز ممکن لگتی ہے، جہاں جدت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس چمکتی ہوئی سطح کے نیچے ایک ایسی حقیقت چھپی ہو جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے؟ تو اس تجزیے میں ہم پردہ اٹھائیں گے اے آئی کی پوشیدہ سلطنت سے اور ان بڑی اے آئی کمپنیوں کے طاقتور اور اکثر چھپے ہوئے طریقوں کی گہرائی میں جائیں گے جو ہماری دنیا کو نئی شکل دے رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اے آئی کی پوشیدہ سلطنت۔ یہاں ہم سمجھیں گے کہ اس پورے تجزیے کی بنیاد کیا ہے اور یہ آج اتنی اہم کیوں ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر آج کی بڑی اے آئی کمپنیاں صرف انوویٹرز نہ ہوں بلکہ پرانے زمانے کی سلطنتوں کی طرح کام کر رہی ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو اے آئی کی ترقی کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھاتا ہے، اسے صرف ٹیکنالوجی کے بجائے جدید سامراجیت کی ایک شکل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہی کیرن ہاؤ کی ایمپائرز آف اے آئی تھیوری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کمپنیاں صرف ٹیکنالوجی نہیں بنا رہی بلکہ وہ وسائل پر زبردستی قبضہ، محنت کے استحصال اور علم پر مکمل کنٹرول کے ذریعے طاقت کے وسیع ڈھانچے کھڑے کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سلطنتیں اپنی طاقت بڑھاتی کیسے ہیں؟ آئیے اب ان کی مخصوص حکمت عملیوں کو دیکھتے ہیں جو یہ کمپنیاں اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کی سامراجی حکمت عملی 3 چیزوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، وسائل پر دعویٰ کرنا، دوسرا، ایک عالمی افرادی قوت کا استحصال کرنا، اور تیسرا، علم اور معلومات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ آئیے ہر ایک کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم، وسائل پر قبضہ۔ اور یہ صرف کوڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے ڈیٹا، فنکاروں کے کام اور یہاں تک کہ اصل زمین پر دعویٰ کرنے کے بارے میں ہے تاکہ ان کے ماڈلز کو بے پناہ طاقت دی جا سکے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کی ایک انسانی قیمت بھی ہے۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو کم اجرت پر ڈیٹا لیبل کر رہا ہے اور اسی سسٹم کو ٹرین کر رہا ہے جو کل شاید اسی کی نوکری لے لے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو لاکھوں لوگوں کے کیریئر کے راستوں کو تباہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ترقی کے پردے کے پیچھے ہو رہا ہے۔ اور آخر میں وہ بیانیے پر قبضہ کرتے ہیں۔ عوامی بحث کو کنٹرول کرنا، مخالف آوازوں کو دبانا اور تحقیق کی سمت طے کرنا، یہ سب اس لیے تاکہ علم اور طاقت صرف انہی کے ہاتھوں میں رہے۔ لیکن وہ یہ سب کرتے کیسے ہیں؟ اپنے اقدامات کو جائز کیسے ٹھہراتے ہیں؟ تیسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سلطنتیں کیسے کہانیاں گڑھتی ہیں اور عوامی رائے کو اپنے حق میں کرتی ہیں۔ یہ ایک زبردست مثال ہے کہ بیانیہ کیسے بدلا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اے جی آئی کی تعریف سننے والوں کے حساب سے کیسے بدل جاتی ہے۔ کانگریس کے لیے یہ دنیا کو بچانے والی ٹیکنالوجی ہے، صارفین کے لیے یہ ایک ذاتی اسسٹنٹ ہے، اور سرمایہ کاروں کے لیے اربوں ڈالر کمانے والی مشین۔ کتنی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے نا؟ اور یہاں ایک بالکل حقیقی مثال ہے۔ جب ایلون مسک نے اے آئی کو شیطان کو بلانے جیسا کہا تو فوراً سیم آلٹمین نے انہی کے الفاظ، انہی کے خدشات کو دہرایا۔ اس ایک چال نے مسک کا بھروسہ جیت لیا اور اوپن اے آئی کے لیے فنڈنگ اور سپورٹ کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ہے بیانیے کی طاقت۔ اب کارپوریٹ حکمت عملی سے ہٹ کر آئیے بات کرتے ہیں ان اے آئی سلطنتوں کو کھڑا کرنے کے اصل نتائج کی۔ چوتھا حصہ، انسانی اور ماحولیاتی قیمت۔ اس قیمت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ صرف ایک ڈیٹا سینٹر نیو یارک جیسے شہر کی آدھی بجلی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اے آئی کے انفراسٹرکچر کی بے تحاشا توانائی کی کھپت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ صرف توانائی کی بات نہیں، اس کی قیمت عام لوگ چکا رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے بجلی کے بل، پانی کی کمی اور ہوا میں زہر، یہ سب ٹیکنالوجی کی ترقی کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ترقی روک دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ تنقید کا مقصد ترقی کو روکنا نہیں بلکہ ایک بہتر، ایک زیادہ انصاف پسند راستہ چننا ہے۔ اس نئے راستے کو سمجھنے کے لیے راکٹ اور سائیکل کی یہ مثال دیکھیں۔ ایک طرف راکٹ اپروچ ہے جو بے حساب وسائل استعمال کرتی ہے اور تباہی پھیلاتی ہے۔ دوسری طرف سائیکل اپروچ ہے، چھوٹی، مؤثر اور سب کی بھلائی پر مرکوز۔ یہ موازنہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ایک بہتر راستہ ممکن ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر لاتا ہے، اگر ہم مستقبل بنا رہے ہیں تو اس کا نقشہ طے کرنے کا حق صرف چند لوگوں کے پاس کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم سب کی زندگی پر اثر ڈالے گی، تو اس پر ہم سب کی آواز شامل کیوں نہیں ہے؟